رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، چلتا رہا ہے ماہ رمضان مرحبا، رب کریم کا یہ احسان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے علی میری طرف سے دو چیزیں محفوظ کر لو جو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس لائے ہیں۔ ایک، سحری کے وقت مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیا بات، اور دوسری، مغرب کے وقت اپنے لیے اور میرے اصحاب کے لیے کثرت سے استغفار کیا کرو، ماشاءاللہ۔ بے شک سحر و مغرب رب کی مخلوق پر اس کے گواہوں میں سے دو گواہ ہیں۔ رہو گے حفظ الہی میں رات دن محفوظ، رسول پاک پہ شام و سحر درود پڑھو، رسول پاک کے حق میں تو یہ بھی تھوڑا ہے جو ان کے نام پہ آٹھوں پہر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، تمام عاشقان رسول کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ ماہ مبارک خصوصی کرم لے کر آتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہ ملی۔ کیا بات، نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ کیا بات، تیسری سبحان چیز، اللہ، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے، چوتھی چیز ارشاد فرمائی، اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا 5ویں چیز کیا، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان برکتوں کی کان، ماہ رمضان رب کا مہمان تشریف لا چکا ہے، بڑا ہی پیارا مہینہ، بڑا ہی رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک اس کی ہمیں قدر نصیب فرمائے۔ آمین۔ اس ماہ مبارک میں اور کیا کیا خصوصیات ہیں انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان نگران پاکستان قبلہ حاجی شاہد اتاری صاحب سلمہ الباری تشریف فرما ہوتے ہیں، حاجی عمر مدنی بھائی ہیں، اور ہمارے نعت خواں رفعت مدنی بھائی ہیں۔ حاجی عمر بھائی، آپ ارشاد فرمائیں کہ اس ماہ مبارک کی اور کیا کیا خصوصیات ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ نے حدیث پاک بیان فرمائی، خصوصیات کچھ اس کی بیان کی، تو جہاں یہ خصوصیات ہیں ماہ رمضان، ماہ سیام، کتب علیکم الصیام کہہ کر ہم پر اس کے روزے فرض کیے گئے، چاہیے ماہ نزول قرآن بھی ہے سبحان اللہ، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ، یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں شب قدر ہے، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، اسی طرح رمضان میں سحری افطاری ہوتی ہے، اور سحری افطاری کو برکت والا کھانا قرار دیا گیا، اور رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا کر دیا جاتا ہے، یعنی 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، یعنی جب رمضان شریف آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء نے بیان فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب اس مہینے میں کوئی مرتا ہے تو مرتے ہی وہ جنتیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ بندہ جو بھی نیک کام کرتا ہے اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ درجہ قبولیت کو پالے گا۔ جنت کے دروازے کھل گئے، اب رحمت کا نزول تسلسل کے ساتھ ہونا ہے۔ جنت کے دروازے کھل گئے یعنی حور و غلمہ کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا، اور اس جنت کے دروازے کھلنے کی وجہ سے اب حور و غلمہ روزہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جنت کے دروازے کھل رہے ہیں تو جنت کی حوریں اور جنت کے وہ خدمت خادم لڑکے جو جنتیوں کی خدمت پر معمور ہوں گے، ان کو یہ پتا چلا کہ دنیا میں رمضان آ گیا اور وہ مشغول دعا ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے! اچھا، اس حدیث پاک میں دوسری جو خصوصیت بیان کی گئی وَغُلِّقَتْ ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو جہنم کے دروازے بند ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی شرح علماء نے بیان کی کہ اگر اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہیں تو کوئی قبر میں جائے گا تو وہ گناہ گار بلکہ کافر بھی ہوگا تو جہنم کی گرمی اس کی قبر میں نہیں پہنچے گی۔ ماہ رمضان کی یہ خاص فضیلت۔ اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ جہنم کے دروازے بند ہیں یعنی بندہ جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچتا ہے، یہ اس مہینے کی برکت ہے۔ اور فرمایا کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا کہ شیاطین قید ہو جاتے ہیں، سرکش شیطان، ان کی ذریت اولادیں بھی قید ہو جاتی ہیں، اور بندہ جو ہے وہ نفس امارہ کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، انسان جو انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں ان کے بہکانے سے بھی گناہ کرتا ہے، لیکن شیطان قید ہے تو اس سے جو فرق پڑتا ہے۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ شیطان قید ہے یعنی اب شیطان اس مہینے میں لوگوں کو ورگلا نہیں سکتا، اور اگر ورگلانے میں کامیاب ہو بھی جائے تو دوسرے مہینوں کی نسبت اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ رمضان چند آ گیا، خصوصیات میں سبحان اللہ، کیا خصوصیات ہیں؟ بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان میں غفران ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان۔ رمضان آ گیا، اپنی برکتیں لے آیا، سبحان اللہ، رب کی رحمتیں لے آیا۔ الحمدللہ رمضان شریف کی خصوصی عبادات کا بھی ہم نے جانا، اس کی خصوصیات کا ہیں وہ بھی جانا۔ آئیے نگران پاکستان سے یہ جانتے ہیں کہ رمضان میں روزے کی حکمتیں کیا ہیں حضور؟ پہلے تو میں آپ کو جو روزے کی فرضیت والی آیت ہے نا جی، اس کے تعلق سے حکمت بھری باتیں بتا، سبحان اللہ، انشاءاللہ ناظرین بھی توجہ سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے۔ اللہ اکبر، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اب یہاں محبوب کے غلاموں پر کرم نوازی دیکھیے، کیا خوبصورت خطاب ہے، اے ایمان والو۔ واہ سبحان اللہ، بقیہ امتوں کو کسی کو کہا گیا اور مسکینوں اللہ، فلاں فلاں، اور محبوب کے غلاموں کو کیا خطاب ہو رہا ہے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب سنیں، اعلیٰ حضرت کے والد بھی مفتی
سبحان لکھتے ہیں اے عزیز اس آیت کو پڑھ کر اول تو اسی دولت بے نہایت پر غور کرو کہ اللہ پاک نے روزہ دار کے ایمان کی گواہی دی ہے سبحان اور اسے اے ایمان والو کہہ کر پکارا ہے. کیا بات. یعنی جو روزہ رکھ رہا ہے وہ گویا پریکٹیکلی کہہ رہا ہے، قالن کہہ رہا ہے، حالن کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں. سبحان اللہ. اللہ پاک نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے، بے ایمانوں پر نہیں ہیں. تو جب ہم ایمان والے ہیں تو پورے روزے رکھیں کہ جی جمعرات جمعے کا رکھ لیتا ہوں میں. اللہ کے بندے پورے روزے فرض ہیں، پورے مہینے کے روزے فرض ہیں. بے شک. اچھا پھر دیکھیے رب کائنات کی محبوب پر کرم نوازی کہ غور کریں. اعلیٰ حضرت کے والد نکی علی خان فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے اگر گہری نظر سے اس آیت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا اصل مقصود یہی تھا کہ روزہ جیسی نہایت نفع بخش عبادت صرف محبوب کی پیاری امت پر فرض کی جائے. لیکن روزہ مشقت والی عبادت اس لیے اس امت پر اللہ پاک کی رحمت و عنایت کو گوارا نہ ہوا کہ یہ مشقت والی عبادت ایک دم امت پر فرض کر دی جائے. اللہ پاک نے اپنی حکمت کاملہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر مذہب ہر ملت پر روزہ فرض کیا سبحان اللہ. تاکہ محبوب کے نازوں کے پلے غلاموں پر عبادت فرض کرنے کی باری آئے تو وہ پچھلی امتوں کا حال سن کر بے تکلف روزہ رکھیں، سبحان اللہ. انہیں مشقت و پریشانی نہ ہو. اب پتہ چلے کہ پہلی امتیں بھی رکھتی آ رہی ابھی رکھتے ہیں، تم کون سا نیا کام کرنے لگے ہو؟ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ساری امتوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری روزے رکھتے ہیں. کوئی تم نیا کام تو نہیں کرنے لگے. اچھا اب دیکھیے کہ کیا فرمایا جا رہا ہے، ایام معدودات، گنتی کے دن. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ الفاظ بھی اللہ پاک کی کمال عنایت کی دلیل ہے. معلوم ہوا اللہ رحمان و رحیم کو انتہا سے زیادہ اس امت کی دلجوئی منظور ہے. سبحان اللہ. تو کیا کہا جا رہا ہے، ایام معدودات، چند دن کی بات ہے. فکر مت کرو، روزے کی فرضیت چند دن کی ہے. اچھا یہ مشقت برداشت کر لو گے، رمضان مکمل ہو جائے گا، عید کا چاند نظر آ جائے گا، مشقت ختم ہو جائے گی. تم دنوں کی گنتی نہ کرو، روزے کی مشقت پر نظر نہ رکھو، اس کے فوائد پر نظر کرو. روزے رکھو گے کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگاری ملے گی. روزے کی برکت سے تمہیں تقوی نصیب ہوگا، پرہیزگاری نصیب ہوگی. اور تقوی پرہیزگاری آپ قرآن پڑھیں، والعاقبۃ للمتقین، متقین آخرت متقین کے لیے قرآن میں جگہ 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 تقوی پرہیزگاری کا بیان ہے. اور تقوی پرہیزگاری رمضان عطا کرتا ہے، روزہ عطا کرتا ہے. اور مزید جو بزرگوں نے، علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے، اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے روزے کی حکمتیں بیان کی. مجھے بتائیں کہ کوئی صاحب حکمت ہے، سمجھدار آدمی، کہتے ہیں یار یہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہو. میرا رب تو احکم الحاکمین بھی ہے، سب حکم کرنے والوں کا بڑا ہے، سب کا حاکم ہے، اور حکمت سبھی کو وہی تو عطا کرتا ہے. حکیم مطلق ہے، حکیم مطلق جب اس کا حکم ہے. اب دیکھیں جو علماء نے بیان کیا، بھوک پیاس سے انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کم کھانے پر بڑا زور دیتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ ہر وقت یہی بتاتے رہتے ہیں، ہر وقت یہ کہتے رہتے کم کھاؤ کم کھاؤ کم کھاؤ، اور بات بھی کیا کریں. میں خلاصۃ عرض کر رہا ہوں. فرمایا اگر فرعون کا پیٹ نہ بھرا ہوتا تو وہ خدائی کا دعویٰ نہ کرتا. اللہ اکبر. نمرود کا پیٹ نہ بھرا ہو تو خدائی کا دعویٰ نہ کرتا. تو بھوک جو ہے یہ انسان کے تکبر کو توڑتی ہے. میری اوقات کیا ہے، 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا، دن میں پانی نہیں پیا، میرا حال کیا ہو گیا؟ تکبر ٹوٹتا ہے. اور سنیں، بھوکا پیاسا رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے. اچھا یہاں بھی ایک بڑی پیاری بات یاد آئی. قرآن رمضان میں نازل ہوا. قرآن کو سمجھنا، یاد کرنا آسان ہے، سمجھنا آسان نہیں ہے. اللہ پاک نے روزے بھی فرض کیے کہ محبوب کے غلام
نزول قرآن کا مہینہ ہے، روزے رکھیں، عقل تیز ہو، قرآن کو سمجھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ بھوکا رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے، حدیث میں ہے جس کا پیٹ بھوکا اس کی فکر تیز ہوتی ہے۔ فکر تیز ہوتی ہے۔ اچھا، حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کی صورت بھی قرآن کریم میں، بہت اللہ کے ولی تھے، اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حکمت گونگی ہو جاتی، عبادت کے لیے اعضاء سست پڑ جاتے ہیں، دل کی صفائی میں کمی آ جاتی ہے، مناجات میں لذت اور رکت اور ذکر میں رکت نہیں رہتی۔ اچھا، روزہ جو ہے پوشیدہ عبادت ہے، جی ہاں، جب تک ہم بتائیں گے نہیں کسی کو کیسے پتہ چلے؟ نہیں پتہ چلے گا۔ اچھا، ہمیں ایسا انداز بھی نہیں بنانا چاہیے کہ ہم خشک ہیں اور ہم بس وہی ہائے، ہاں یار، نہیں نہیں نہیں، یہ ساری والا انداز استغفر اللہ، منع کیا گیا، منع کیا گیا۔ اچھا، پوشیدہ عبادتیں، ریا کے چانس بہت کم، روزے کی یہ خاص حکمت خاص یہ بھی۔ حکمت ہے۔ اچھا، شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے، جی، تو بھوک اور پیاس سے شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، نیرو ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، روزے سے شیطان پر مار پڑتی ہے، اس مردود کو، اس لعین کو مار پڑتی ہے۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھیں، روزے میں مساوات ہے۔ جی ہاں، کیسے؟ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، مالدار ہے تو زکوٰۃ دے گا، مالدار ہوگا تو حج پر جائے گا نا، مگر روزہ ہر غریب و امیر پر فرض ہے۔ سب پر فرض ہے۔ کہ جی میں فدیہ دے دوں، میں روزہ نہ رکھوں، نہیں بھائی، روزہ رکھنا پڑے گا۔ ٹائم سب کا برابر ہی ہے، غریب کا بھی ٹائم امیر کی برابر ہی ہے بھائی۔ اور آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، مفتی صاحب بتائیں گے، یہ شیطان نہیں بتائے گا، آپ کا نفس نہیں بتائے گا، آپ کی کھوپڑی نہیں بتائے گی، آپ کا دوست نہیں بتائے گا، ڈاکٹر صاحب بھی نہیں بتائیں گے، یہ مفتی صاحب بتائیں گے۔ اچھا، جب ہم ایک مقررہ وقت پر روزہ رکھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، پابندی وقت کی عادت پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ رکھیں گے وقت کے پابند ہو جائیں گے، نماز بھی وقت کی پابند کرتی ہے، روزہ بھی پابندی کرتا ہے۔ اچھا، روزہ رکھنے میں نفسانی خواہشات کی موت ہے۔ جی، اچھا، روزے سے خوف خدا میں اضافہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور خوف خدا تو تمام خیر و خوبی کی بنیاد اصل ہے، بے راس شک، ہے۔ بے شک، بے شک۔ اچھا، جب آدمی کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جہنمیوں کو جو جہنم میں سزائیں دی جائیں گی، ایک سزا بھوک اور پیاس کی بھی ہوگی، اللہ اکبر۔ تو سمجھیں کہ روزے کے اندر جہنم کی بھی یاد ہے، ہم، اور اس کی یاد ہے، پھر بندہ استغفار کرے، توبہ اللہ سے کرتا ہے۔ توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اچھا، روزہ رکھنے سے غریب کی بھوک بھی یاد آتی، جی ہاں، عصر کے بعد ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ سحری میں اتنا ڈٹ کے کھایا کہ عصر میں بھی ڈکار آ رہا ہے، ارے میں روزہ رکھا، اللہ کے بندے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی نے یہ سمجھایا کہ روزہ رکھ کر زیادہ سونا نہیں ہے، تاکہ روزے کی مشقت محسوس ہو۔ فیل ہو، محسوس ہو۔ اچھا، محسوس ہوگی تو ثواب اور اجر کا سلسلہ ترقی کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا نا، جب قحط ہوا تو وہ کھانا کم کھاتے تھے تاکہ مسکینوں کا بھی ان کو حق یاد رہے، ماشاء ان کا اللہ بھی خیال جی، رہے۔ مرآت میں مفتی صاحب نے یہ بات لکھی ہے۔ کیا؟ اچھا، دل کی نرمی میں اضافہ ہوتا ہے روزہ رکھنے سے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، روزہ رکھنے سے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی سوچ ملتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے آمین۔ کہ روزے جو ہیں یہ ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں، رسول سے ملاتے ہیں، آخرت کی یاد دلاتے ہیں، اور کتنے فوائد اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اچھا، روزے سے ظاہری صحت بھی ملتی ہے، باطنی صحت بھی ملتی ہے، اور اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن دو خوشیاں ہیں روزہ دار کے لیے، ایک افطاری کے وقت، دوسرا رب سے ملاقات۔ رب سے ملاقات، سبحان اللہ۔ اس وقت کے لیے خوشخبری۔ آج عرفات بھائی کلام نے سنایا بھائی۔ رمضان 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 فیضان رمضان، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان رمضان
رمضان رمضان رمضان رمضان فیضان رمضان بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے اور سیراب ہو رہے ہیں اشکوں سے دل کے گلشن سیراب ہو رہے ہیں اشکوں سے دل کے گلشن ہر جرم دھل رہا ہے رمضان آ گیا ہے ہر جرم دھل رہا ہے رمضان آ گیا ہے اور کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان آنگن خوشی کے مہکے رحمت گئی ہے کہہ کے آنگن خوشی کے مہکے رحمت گئی ہے کہہ کے ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے اور سجدوں سے مومنوں کے آباد مسجدیں ہیں سجدوں سے مومنوں کے آباد مسجدیں ہیں شیطان رو رہا ہے رمضان آ گیا ہے شیطان رو رہا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان سحری کے وقت مومن کرنے لگے عبادت سحری کے وقت مومن کرنے لگے عبادت رحمت کا سلسلہ ہے رمضان آ گیا ہے رحمت کا سلسلہ ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان اور افطار میں ہے ملتے انعام خاص رب کے افطار میں ہے ملتے انعام خاص رب کے سب کا ہوا بھلا ہے رمضان آ گیا ہے سب کا ہوا بھلا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا رحمت کے در کھلے ہیں اور ہم اگر گناہوں میں پڑ جائیں اللہ اکبر میں یہی عرض کرنے لگا تھا یعنی رمضان شریف آتا ہے تو رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں شیاطین بھی قید ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی بعض لوگ دیکھے جاتے ہیں جو بیچارے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بھی کوئی رہنمائی فرمائے سیدی سمجھے کہ
शयातीन कैद हैं, जी हमजाद जो हमारे साथ शैतान है वो कैद नहीं होता, एक बात। दूसरा, हमारा नफ्स जो है अस्तगफिरुल्लाह गुनाहों का इतना आदी हो गया है, हम इतनी रूटीन बन गई गुनाहों की कि सलाम के बजाय गाली मुंह से निकलती। अस्तगफिरुल्लाह। ईमान वाले मिलते हैं, आशिकान रसूल मिलते हैं तो सलाम करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, ये पढ़ते हैं, एक दुआएं दूसरे के लिए दुआएं करते हैं, खैर की, बरकत की। देखिए कितना प्यारा अंदाज है। मेरी आपसे मुलाकात हुई, मैं कह रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो। फिर मैं आपको क्यों लूटूंगा, क्यों आपको धोखा दूंगा, क्यों आपको मारूंगा, क्यों आपको सताऊंगा, क्यों आपकी दिल आजारी करूंगा। और यहाँ अस्तगफिरुल्लाह इतनी वो आदत पड़ गई है कि रमजान जब सारा साल 11 महीने कारोबार में झूठी कस्में खाई हैं तो रमजान में एकदम झूठी कसम की आदत कैसे निकल जाएगी। अल्लाह अकबर। सारा साल 11 महीने ताश खेलते रहे हैं, जुआ खेलते रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह नशे करते रहे हैं, तो खैर अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, ना तौबा करे अब नहीं तो कब, ऐसे ही है। और तो करे ना। अच्छा, एक तो ये कि शैतान कैद हुआ, हमारा जो हमारे पैदा होने पर 7 शैतान पैदा हुआ तो वो कैद नहीं हुआ, वो कैद है। फिर नफ्स हमारा गुनाहों से वो अस्तगफिरुल्लाह लज्जत लेने लग गया, आदी हो गया। देखिए एक है नफ्से मुतमइन्ना, सुभानअल्लाह, कि उसको नेकी के बगैर चैन नहीं आता, वो मुतमइन होता उसमें, और एक है नफ्से अम्मारा, अस्तगफिरुल्लाह उसको बगैर गुनाह के लज्जत ही नहीं आती, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और लवामा जिसको नसीब हो जाए कि मलामत हो कि ये क्या कर दिया, अरे जमात निकल गई। अच्छा अब देखिए कि फिर एक बड़ी बात पता क्या है, फ्रेंड सर्कल। जी हाँ, सोहबत जिनकी है। जी नहीं, दाता साहब ने बड़ी प्यारी बात लिखी कशफुल महजूब में। उमर भाई लिखते हैं दाता साहब कि एक शख्स काबे का तवाफ कर रहा था और कहता जा रहा था, या अल्लाह मेरे दोस्तों पर रहम फरमा, या अल्लाह मेरे दोस्त, या ने कहा भाई कोई और दुआ भी कर ले यार, दोस्तों के लिए किए जा रहे हैं, दोस्तों भी किए जा रहा है। उसने कहा भाई मैंने हज के बाद जाना उन्हीं के पास है। अल्लाह। तो भाई रमजान आ गया, जाना तो उन्हीं दोस्तों के पास है। और फिर ये भी तमीज होनी चाहिए यार कि दोस्त किसको बनाना। नहीं अब तो गौर कर लें उनके पास जाना भी है कि नहीं। माशाल्लाह अभी तो रमज़ान आ गया है, जैसे रमज़ान शरीफ को सूफिया इकराम ने कहा ये निशात सानिया है, यानी ये नई जिंदगी पाने का महीना है। रोजे रखने हैं, रमज़ान की इबादत करनी तो दिल की सफाई हो जानी है, तो अब ये नई जिंदगी का आगाज है। जो वो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आ गई आपकी इस बात से, निशात सानिया, कि जिसका रमजान नेकियों में इस्तिकामत के साथ गुजरे उसका पूरा साल नेकियों में इस्तिकामत से गुजरे। जो पूरा रमजान तहज्जुद पढ़ने का आदी हो गया तो पूरा साल तहज्जुद बहुत प्यारी बात है। देखिए भी मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे ये चाहते है कि मैं तहज्जुद पढ़ूं, बेहिसाब बख्शे जाएंगे, अल्लाह का कुर्ब मिलता है, दुआएं कबूल होती है, मुनाजात की लज्जत आती है, खास कबूलियत का वक्त है, क्या बात, पढ़ी नहीं जाती। आगे ना रमजान यार सुस्तों को चुस्त करने वाला, सुभानअल्लाह, कि हम सहरी में तो उठना ही है, उठना ही बिल्कुल उठना ही, आके 2 रकत पढ़ लें। अच्छा मेरी इशराक चाश की सुस्ती है, पढ़ता हूँ भी नहीं भी पढ़ता, मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर क्या करूँ, अब तो रमजान आ गया यार। अच्छा देखिए जैसे एतिकाफ होता है 1 माह का, हम जैसे आपस में जमा है, एक हम स्केड्यूल ऐसा बना लें भाई सोने जागने का जिसको इबादत से मामूर हो, सुभानअल्लाह, तो जैसा रमजान गुजरेगा वैसा पूरा साल गुजरेगा। क्या बात है। आप पूरा साल नेकियों में गुजारना चाहते हैं, तिलावत में गुजारना चाहते हैं, जिक्र दरूद में गुजारना चाहते हैं, अच्छे दोस्तों में गुजारना चाहते हैं, रमजान को ऐसे गुजारें। सुभानअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, नेकियों में रमजान गुजारना है तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल 1 माह के एतिकाफ का मौका दे रहा है। तो एतिकाफ में नेक लोगों की सोहबत में रहेंगे, सुभानअल्लाह, नमाज भी पढ़ेंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, नवाफिल भी पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत भी करेंगे और दीन भी सीखेंगे। सुभानअल्लाह। जी सैयदी। देखिए अच्छी सोहबत ये हमें नेकियों की तरफ लेके जाएगी। अच्छा जब रमज़ान शरीफ का चांद नजर आया तो फौरन जहन बनता है नमाज का, रोजे का, तिलावत का। मेरी एक से मुलाकात हुई, ने कहा कि मैंने नियत की बस मैं इंशाअल्लाह पूरा कुरान पढ़ूंगा रमजान में। भाई ये अच्छी नियत है। इसके बाद इब्तिदाई 1-2 दिन जो ना थोड़ा नफ्स पर मुशक्कत है, उसके बाद आदत पड़ेगी। अच्छा बुजुर्गों के एक और कौल उमर भाई के 40 दिन जिस खैर के काम पर आप जरा डट जाएं इंशाल्लाह फिर वो आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा, रूटीन बन जाएगा। रूटीन बन जाएगा। क्या बात। तो ये 30 दिन तो तकरीबन 29-30 दिन मिल जाते हैं
تھوڑی سی اور استقامت دکھائیں، 40 دن تو انشاءاللہ آپ مدنی سال قافلے بھر میں کا ہو سفر جائے گا۔ کر لیں، چاند رات مدنی قافلے سفر اللہ کرتے کریم ہیں۔ نصیب فرمائے، نیک صحبت اختیار کریں، کوئی کورس کر لیں، کوئی اور خیر کا کام کریں، تو رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا، نیکیوں کا اجر بڑھ رہا ہے، گناہوں کی نحوست بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کی ناراضی بھی گناہ کرنے والوں پر زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔ میں اس میں آپ کو روایت سناتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اپنے نفس کی رمضان میں حفاظت کی، نشاور چیز نہیں پی، کسی مسلمان پر بہتان نہیں لگایا، اس مہینے میں گناہ نہیں کیا، اللہ پاک ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے جنت میں سونے چاندی یاقوت زبرجد کے محل بنائے گا۔ وہ محل کتنے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ 2 کنال کے، 3 کنال کا، 1 ایکڑ کا، 2 ایکڑ کا اللہ پاک فارم ہاؤس بناتے نا لوگ۔ اللہ کریم جنت میں اپنے کرم سے اتنا بڑا محل عطا فرمائے گا جو رمضان میں گناہوں سے بچے گا کہ اگر ساری دنیا اس میں آنا چاہے تو جمع ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا بڑا محل ہو، یہ صرف گناہوں سے بچنے والے بندے کے لیے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں کہ نیکی کرنا بہت اہم ہے، گناہوں سے بچنا اس سے بڑھ کر اہم ہے۔ عبادت گزار اس شخص کو کہا گیا جو گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ تو حدیث پاک میں کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو پرہیزگار اور گناہوں سے گناہوں بچتا سے بچنے والا ہے۔ اچھا، جس نے اس مہینے میں کوئی نشہ آور چیز پی، طرح طرح کے جدید نشے، توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ، وہ جدید نشے کیا، وہ ذلیل نشے، جہنم میں پہنچانے والے نشے، قبر میں پہنچانے والے نشے، ہاسپٹل میں پہنچانے والے نشے، گردوں کو تباہ کرنے والے نشے، دل کو برباد کرنے والے نشے، ماحول گھر کا خراب کرنے والے نشے، اور گھر کی بے سکونی والے نشے، توبہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ فرمایا جس نے اس مہینے میں کوئی نشہ آور چیز پی یا کسی ایمان والے پر بہتان لگایا یا اس مہینے میں کوئی گناہ کیا، اللہ پاک اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب رمضان میں بھی چغلیاں کریں گے ہم یار، رمضان میں بھی غیبتیں کریں گے، رمضان میں بھی جھوٹ بولیں گے، رمضان میں بھی سوشل میڈیا میں گھسے رہیں گے ہم بھائی، رمضان میں بھی کیا ہم بدنگاہی کریں گے، رمضان میں بھی استغفر اللہ ہم لڑائیاں کریں گے، رمضان کے اندر بھی ہم نشے کریں گے۔ رمضان شریف اللہ کا مہمان آیا، اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو بھائی، اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے، ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو، لذت حاصل کرو، اپنے لیے 1 مہینہ خاص کیا ہے، پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ بارگاہ رسالت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت ذلیل نہیں ہوگی جب تک رمضان کا حق ادا نہ کرتی رہی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، رمضان کا حق ضائع کرنے میں ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس مہینے میں حرام کاموں کا کرنا، جس نے اس مہینے میں بدکاری کی، استغفر اللہ۔ شراب پی، اگلے رمضان تک اللہ اور جتنے آسمانی فرشتے سب اس پر لعنت کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اگر یہ شخص اگلے رمضان پانے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو دوزخ سے بچا سکے۔ اللہ۔ توبہ استغفر اللہ۔ پس رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اس طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ استغفر اللہ۔ جیسے حضور حدیث پاک میں بھی ہے، جبریل امی علیہ السلام نے اس شخص کے خلاف دعا کی کہ جو رمضان کو پائے بخشا نہ اور جائے، بخشا نہ جائے، بخشش کو نہ پا سکے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین آمین کہا کا ہے، آمین کا ہے، کہ رمضان میں بھی بخشش نہیں کروا سکا، اور کہا قبولیت کی مہر لگائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بدبخت ہو وہ شخص۔ جی بدبخت کہا گیا کہ ذکر ہو اور درود پاک نہ پڑھے، ماں باپ کو پائے خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، رمضان پائے اور بخشش نہ کروا سکے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے، گناہ کر کے، اس طرح جو آپ وضاحت فرما رہے ہیں، تو اس طرح کے کام جو ہے اللہ کی رحمت سے دور کریں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور دیکھیں جم بھائی، روزہ کیسی زبردست عبادت ہے اور کیسی خصوصی عبادت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، 10 ٹائم ٹو 700 ٹائم۔ سبحان اللہ۔
اللہ نے فرمایا الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، اللہ سوائے روزے کے، ہائے ہائے، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ پاک کا مزید ارشاد، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے، اور وہ قرآن نہیں ہے، اس کے علاوہ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ یعنی دیکھیے کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ روزہ میرے لیے، میرے لیے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ یعنی بندہ اگر روزہ رکھ رہا ہے تو یہ سوچ کے رکھے کہ اس کی جزا تو اللہ پاک نے خود عطا فرمانی ہے۔ سبحان اچھا، اللہ۔ اس کی نا وضاحت میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو لکھا کہ جیسے حقوق العباد کی تلفی ہے، دیگر معاملات ہیں، تو نیکیاں لے لی جائیں گی، ٹھیک ہے، 3 پیسے دبا 3 لیے، پیسے دبا لیے، 700 باجہ نمازیں دے دو اس کو بھائی، اللہ، حج اس کو دے دو، عمرہ اس کو دے دو، یہ اللہ۔ مسجد بنائی تھی ثواب اس کو دے دو۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں مگر جب روزے کی باری آئے گی رب فرمائے گا روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں دوں گا، اللہ، یہ نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، روزہ ایسی عبادت ہے، کیا بات ہے، اللہ کیا بات اکبر اللہ اکبر۔ اور روزہ دار کی خوش نصیبی دیکھیے سبحان اللہ، کہ میرے رب کو اس کے منہ کی بو جو روزے کی وجہ سے ہوتی مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو روزہ خاص عبادت، دیکھیں اس کو، یہ جو انا اجزی بہی، میں اس کی جزا دوں گا، بعض علماء نے اس کو یوں پڑھا انا اجزا بہی، یعنی روزے کی جزا میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم کرم فرمائے، اور ہم روزہ دار ہوں سارے اعضائے بدن کے ساتھ روزہ دار۔ سبحان اللہ، یعنی کھانے روزہ جو ہے پینے صرف سے، خالی پیٹ کا روزہ ہاں نہیں، جی، کھانے پینے کا روزہ نہیں، تو یہ اعضائے بدن کا روزہ، اس میں کچھ وضاحت فرمائے سید، اس سے کیا مراد ہے؟ لیکن کہ ہماری نظروں کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے قدموں کا بھی روزہ ہو، ان شارٹ کہ سارے اعضائے بدن کے ساتھ ہم اللہ کریم کے فرما بردار ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی آنکھوں سے کچھ برا نہ دیکھیں، کانوں سے کچھ برا نہ سنیں، ہاتھوں سے کوئی ظلم نہ کریں، پاؤں سے کسی گناہ کی طرف نہ جائیں۔ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کاموں، آپ دیکھیں کہ جو اللہ رسول کا فرما بردار ہے نا، جی، وہ شکر گزار ہے، سبحان اللہ، بے شک، کیونکہ اللہ کریم نے زبان اس لیے نہیں دی کہ ہم گالیاں دیں، ہم غیبتیں کریں، ہم چغلیاں کریں، ہم دل آزاریاں کریں۔ زبان اس لیے دی گئی ہے اس کا ذکر کہ کریں، ہم اللہ کا ذکر کریں، ہم اس سے نماز کی ادائیگی کریں، تلاوت قرآن کریں، درود شریف پڑھیں، نعتیں نیکی پڑھیں۔ کی دعوت دیں، دل یاد لئی بنایا ہے، واہ، تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ سبحان تو اس لیے ان آنکھوں کو استعمال کریں۔ اچھا، ہم اپنی آنکھوں سے مسجد دیکھیں، ماں باپ کو محبت سے دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، مرشد کو دیکھیں، علماء کی زیارت کریں۔ یہ غیر عورتوں کو دیکھنا شرم نہیں آتی تجھے یار؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور کسی کا عیب دیکھ رہے ہیں، کہ گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یار خدا کا خوف کرو بیٹھو۔ ایک عام جو پایا جاتا ہے نا، روزہ رکھ لیا، اب ٹائم نہیں پاس ہو رہا کیونکہ عادت نہیں ہے نیکیوں میں وقت گزارنے کی، اب روزہ تو رکھا ہوا ہے، مطلب بھوکے تو ہیں اب، لیکن جب وہ موبائل ہاتھ میں ہے تو پھر پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں جا رہے ہیں، کس طرح جا رہے ہیں۔ بھائی اسلام فار ایور پر کیوں نہیں آ جاتے؟ سبحان اللہ، مدنی چینل ہے اسلام فار ایور، اللہ کی رحمت سے دیکھیں، اس میں تلاوت ہے، بے شک۔ تفسیر ہے، اس کے اندر مدنی مذاکرہ ہے، اس کے اندر دارالفتہ اہل سنت ہے، حلال حرام کے مفتیان کرام بتا رہے ہیں، اس میں بیانات ہیں، اس کے اندر اسلامک کارٹونز ہیں، بچوں کے، بچیوں کے، پوئمز ہیں، نعتیں ہیں، منقبتیں۔ مجھے بتائیں کہ اور کیا چاہیے آپ کو بھائی؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب اس کے علاوہ کچھ چاہیے تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، آمین۔ اور کیا کریں گے بھی آپ کے؟ آمین۔ سیدھی آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ وہ اللہ پاک کو روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک ہے کہ مجھے دانتوں کی صفائی تو کرنی ہے، یعنی صبح جب سحری میں اس وقت مطلب مسواک کر لوں، نماز کے وقت میں مسواک کر لوں، تو یہ مسواک کرنے سے تو روزے پہ ایسے معاملات تو نہیں نہ ہوتے، یہ نہیں، اس میں کچھ ارشاد فرمایا کہ دانتوں کی صفائی وغیرہ بھی رکھیں۔ ایک ہوتا ہے نا مطلب جھوٹ بوٹ کی بس منہ سے بو آنی چاہیے کہ اللہ پاک کو پسند ہے، یہ مطلب صفائی نہیں کر رہا تو ایسی منہ کی بو یا کون سی بو ہے یہ؟ دیکھیں، جس کو پسند ہے نا وہ دلوں کی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا اسی طرح سنت ہے جیسے بغیر روزے کے۔ سبحان ہاں، مگر ایک احتیاط ہے کہ دیکھیں کہ مسواک کے ذرے اور اس کے جو، جب مسواک کا اگر حق ادا کریں گے تو اس کے ذرے وغیرہ جھڑتے ہیں۔ جی ہاں، اب بحالت روزہ
ایسی مسواک استعمال کریں کہ اس کے ذرے منیمم جھڑے، اور احتیاط کریں حلق سے اتر گیا تو پھر روزے کا مسئلہ ہو جائے گا. جیسے آپ کی مسواک ہے نا جی. کہ یہ روزے میں مجھے لگتا ہے کہ زیادہ وہ انصب رہے گی صحیح. کہ اس میں جھڑنے کا امکان نہیں. کم ہے. زیتون کی مسواک کہتے ہیں نا اس کو. جی. احتیاط تو یہ بہرحال کرنی ہوگی کہ ریشے جو ہے وہ حلق سے نہ ہو، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا سارے. روزے کی مطلب اتنی اہمیتیں ہیں تو پھر اس کے مسائل کی کتنی اہمیت ہے، اس کو سیکھنا چاہیے. عمر بھائی بہت سارے عوامی مطلب معاملات ہوتے ہیں، مطلب کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں روزے کے حوالے سے، کچھ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں. آج پہلا روزہ ہے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ پورا مہینہ رمضان شریف رہے گا، تو کچھ بنیادی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب ذہن میں وسوسہ وغیرہ پیدا کرتی ہیں، اس حوالے سے کچھ روشنی. جیسے آپ نے مسواک کی مثال دی کہ مسواک سے روزے میں کرے یا نہ کرے، اسی طرح خوشبو، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں روزے میں خوشبو نہیں لگا سکتے، تیل نہیں لگا سکتے، سرما نہیں لگا سکتے. تو ایسا نہیں ہے. روزے کی حالت میں آپ خوشبو لگائیں، تیل لگائیں، سرما لگائیں. اچھا اگر بیماری ہے انجیکشن لگوانے کی بھی علماء نے اجازت دی ہے، شدید ضرورت ہے ڈرپ لگوانے کی بھی اجازت ہے. تو لوگ ان چیزوں سے سمجھتے ہیں کہ روزے میں اجازت نہیں ہے. ہاں کاجل سے بچنا ہوگا، سرمے اور کاجل کا فرق بیان کیا گیا. اچھا اسی طرح کہہ کے حوالے سے بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے. وومٹنگ بھی کہتے ہیں، الٹی بھی کہتے ہیں. الٹی کے حوالے سے کہ الٹی آ گئی تو اب یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا. حالانکہ خود بخود اگر الٹی آئے تو وہ خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. ٹوٹنے کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے قصدن جان بوجھ کر خود انگلی مار کر الٹی کی، اور الٹی ہے بھی منہ بھر ہے، منہ بھر کیا ہوتی ہے؟ یعنی جس کو بلا تکلف روکا نہیں جا سکتا. امیر السن لکھا ہوا اس کے اندر فیضان رمضان، یہ پڑھے تو بڑا تفصیلاً لکھا ہے پیر صاحب نے. اس میں 5-6 صورتیں لکھی. تو ٹوٹنے کی یہ خاص صورت ہے کہ ٹھیک ہے قصدن کی، خود بخود کی، منہ بھر کی، اور روزہ دار ہونا یاد بھی ہو. تو اب یہ الٹی جو ہے اس سے روزہ ٹوٹے گا. اسی طرح روزے کے حوالے سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ سحری رہ گئی، سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو روزہ نہیں ہوگا. تو اس میں بھی آپشن ہے. بالفرض آپ کی صبح 8-9 بجے آنکھ کھلی، سحری کا وقت جا چکا ہے، تو اب بھی آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. اس کا ٹائم ہے. اگر نصف النہار شرعی سے پہلے ہم نیت کرنا چاہیں تو نیت کا آپشن موجود ہے. ہم نیت کریں گے کہ میں صبح صادق سے روزے دار ہوں، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے سے میں روزے دار ہوں، اور اس نے صبح صادق کے بعد نیت کرنے تک کچھ کھایا پیا بھی نہ ہو. تو اب یہ اس کے پاس آپشن ہے، نیت کرے، روزہ فرض چھوڑنے کی اجازت نہیں. سوتا رہ گیا، نیت نہیں کی، اور ذہب کبریٰ کا وقت بھی شروع ہو گیا. اب نیت کا وقت جاتا رہا، اب کھا پی لے، لنچ کرے. اب حکم یہی ہے کہ روزے میں اس کو روزہ دار کی طرح رہنا واجب ہے، اور اس روزے کی قضا کرنا بھی فرض ہے. کھائے گا گناہ گار ہوگا، روزہ بھی نہیں ہے، کھانے کی بھی اجازت نہیں. اسی طرح سوتے میں غسل فرض ہو گیا روزے کی حالت میں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا بعضوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے حضور کہ روزے میں غسل کرنا ہے، فرض غسل، تو افطاری کے بعد جو ہے وہ کلی کریں گے، افطاری کے بعد ناک میں پانی چڑھائیں گے. تو یہ غلط فہمی ہے. روزے میں بھی جو 3 فرض ہیں غسل کے وہ ادا کرنے ہوگے. پورے جسم پر پانی بہانا ہے، غرغرہ نہیں کریں گے. غرغرہ سنت ہے غیر روزہ دار کے لیے، تو روزہ دار کے لیے تو سنت ہے نہیں. ماشاءاللہ. تو غرغرہ کرنا ہی نہیں ہے، کلی کرنی ہے. اس طرح ناک کا جو نرم حصہ ہے اس میں پانی بہانا جو ہے فرض ہوگا اس کا روزے کی حالت میں بھی. ہاں اس کو سونگ کر اوپر نہ لے کر جائیں، یہ روزے میں منع ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کئی ایک غلط فہمیاں جو ہیں یہ معاشرے میں پائی جاتی ہیں، تو اس سے بچنا ہوگا، ہمیں اس کو سیکھنا ہوگا. اب خون ٹیسٹ کروانا ہے، تو اگر ہم نے ٹیسٹ کروانے کے لیے اگر خون دیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خون نکل جائے گا، تو دیکھیں نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اگر کچھ آپ نے کھا پی لیا ہے، کچھ اندر جائے گا تو اس سے تو روزہ ٹوٹتا ہے. لیکن یہ خاص صورت کہہ کی بتائی گئی الٹی کے حوالے سے، وہ نکلنے والی صورت بھی ہے. بعض صورتیں مستثنیٰ ہیں، لیکن عمومی جو ہے اس کا اصول یہی ہے کہ کچھ نکلنے سے، جیسے خون نکل آیا، خون لے لیا ٹیسٹ کے لیے، تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا. چوٹ لگ گئی، چوٹ کی وجہ سے اگر خون نکل گیا ہے تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس طرح ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ میں نے سفر پہ جانا ہے، کل میرا جو ہے بیرون شہر کا سفر ہے جو شرعی سفر بنتا ہے، اور میں کل روزہ چھوڑ دوں
تو اس کی بھی علماء نے وضاحت کی ہے کہ اگر آپ صبح صادق کے وقت بحالت سفر میں ہیں، شرعی سفر آپ کا شروع ہو گیا ہے، شہر کی آبادی سے باہر ہو گئے، تو اب تو آپ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں نے چونکہ کل سفر کرنا ہے تو آج میں روزے کی نیت ہی نہیں کروں گا، اور صبح صادق کے وقت میں اپنے گھر میں ہوں، صبح میں نے 10 بجے نکلنا ہے، تو اس کی اجازت نہیں، اب روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو ایسی بہت سی غلط فہمیاں اور بار بار ترغیب دلائی جا رہی ہے فیضان رمضان کی، اس کو پڑھیں گے تو یہ غلط فہمیاں بھی انشاءاللہ الکریم دور ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان رمضان تو گھر میں موجود ہونی ہی چاہیے، اور اگر آپ پرچیز نہیں کر سکے تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا پورا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کی ڈیجیٹل ایپس ہیں، آپ دعوت اسلامی ڈیجیٹل سروسز جو اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں دعوت اسلامی ای لائبریری ہے، الحمدللہ 5000 کے قریب کتابیں ہیں، اور مختلف کتابیں 44 لینگویجز میں ہیں، 47 لینگویجز میں الحمدللہ۔ تو آپ فیضان رمضان اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور ماشاءاللہ روزانہ اس کو ہو سکے خود بھی پڑھیں، اپنے گھر میں درس کی ترکیب کر لیں، گھر درس کی صورت کر لیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھتے بھی رہیں گے، جانتے بھی رہیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ روزے بھی اللہ کی رحمت سے محفوظ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سیدی تراویح کے متعلق بھی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ تراویح فرض نہیں ہے، جی جی، سنت مؤکدہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تراویح کی جماعت صحابہ کو کروائی اور 20 تراویح پڑھی گئیں۔ سبحان اللہ۔ چوتھے روز ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام حالانکہ جمع تھے، حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے، صحیح، اور بعد میں تشریف لا کر فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم جمع ہو، میں قصداً نہیں آیا کہ تم پر کہیں فرض نہ ہو جائے، لازم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب صحابہ کرام انفرادی طور پر تراویح پڑھتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 پڑھی، صدیق و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین نے 20 پڑھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارک دور آتا ہے، آپ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ اپنے اپنے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے سب صحابہ کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں پیچھے کھڑا کیا۔ واہ، عشاء آپ پڑھاتے تھے، وطر آپ پڑھاتے تھے، تراویح حضرت ابی بن کعب جو کہ بہت اچھے قاری اور حافظ قرآن تھے وہ پڑھاتے تھے، سبحان اللہ۔ اور یوں یہ 20 تراویحاں جو ہیں یہ شروع ہوئی ہیں۔ اور امام یہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ترمذی شریف میں نقل کیا ہے کہ حضرت علی، حضرت فاروق اعظم اور صحابہ کرام کا 20 تراویح پر ہی عمل رہا۔ جی ایسے ہی، اور اللہ کریم کرم فرمائے، آپ دیکھیں کہ 27ویں پر ختم ہوتا ہے نا قرآن۔ جی ہاں، 27 قرآن کے رکوع کتنے؟ 540۔ جی، اور 20 تراویح، ہر تراویح میں ہر رکعت میں 1 رکوع۔ سبحان اللہ، آپ حساب کر لیں، دیکھیں یہ مفتی احمد یار خان نبی نے حساب لکھا ہے سبحان اللہ۔ کہ آپ دیکھیں 20 ضرب 27 وہ جواب آئے گا 540۔ 540 جواب آئے، تو اب وہ پورا 20 ہوں گی تو ختم قرآن 27 کو ہوگا، 27 کو۔ ایک رکوع کے اس کے لحاظ سے۔ کیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 27ویں پر ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم کی بات ہوئی اور ذکر چلا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے تلاوت فرماتے تھے، تو تراویح میں قرآن سننا ہے دل جمعی کے ساتھ۔ اب یہ منافقین کی علامت ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، بنا مرے دل سے آتے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ سست ہیں، غافل ہیں، بے عمل ہیں، جیسے بھی ایمان والے ہیں۔ یہ منافقوں کا کام ہے، ایمان والوں کا کام نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے امام صاحب رکوع میں گئے تو اٹھ کے جا کر اللہ اکبر رکوع میں شامل ہو گئے۔ ارے پہلے سے کھڑے ہوں بھائی۔ تراویح جمعی سے میں کھڑے ہوں۔ 20 رکعت ہیں، جی، تو ناظرین کی ترغیب کے لیے ایک عرض کرتا ہوں حدیث پاک میں کہ رمضان کی رات میں جو نماز پڑھی جائے اس کا جو ایک سجدہ ہے، اللہ اللہ، ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو ایک دن کی تراویح سے 60,000 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ اللہ، تو اگر وہ یہ بھی رمضان کی۔ سبحان اللہ، یہ صرف تراویح کی۔ جی، اب اس کا تو ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، یہ بھی فضیلت ملے گی۔ تو یہ صرف میں نے تراویح کی کیلکولیشن بتائی ہے کہ عشاء کے دیگر جو رکعتیں ہیں اور اس کی بھی فضیلت ہے، دیگر نمازوں کی صرف رکعتیں۔ 20 رکعت تراویح پڑھ لیں تو 60,000 نیکیاں تو اس کے بدلے ملیں گی، اور 40 گھر جنت میں عطا کیے جائیں گے، ایک سجدے کے بدلے ایک جنتی گھر بھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ غلط فہمی جیسے آپ نے بتائی، ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ تراویح پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں۔ جی، حالانکہ ایسا نہیں،
عورتوں سنت کا بھی موقع ہوگا، عورتیں بھی سستی کرتی جی مرد ہیں عورتیں سب کے لیے سنت موقع ہیں، روز پڑھیں، پورے رمضان پڑھیں اور 20 پڑھیں. بھلے بچے تنگ کرتے ہوں، چھوٹے چھوٹے ہوں، پھر بھی پڑھنی ہوگی. بچوں کو کرتے ہیں نا بھائی، فنکشنز میں کیا کرتے ہیں بچوں کو کچھ کرتے ہی ہے نا بھائی، تو اسی طرح اس میں بھی کچھ کر لیں. تھکاوٹ کا عذر نہ بیان کیا جائے، مطلب بچوں کی وہ شرارتوں کا عذر نہ بیان کیا جائے، دیکھیں ثواب کہ پر نظر رکھی جائے. جیسے بھوک پیاس کا ثواب ہے نا، تھکاوٹ کا بھی ثواب، تھکاوٹ کا بھی ثواب ہے. بخار کا بھی ثواب ہے، بیماری کا بھی ثواب ہے، مصیبت کا بھی ثواب ہے. جو تھکن ہوتی ہے اللہ کی راہ میں عبادت میں، انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا، یہ بھی گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا. سبحان اللہ. ایک میں پہلے وہ بات عرض کر دوں کہ جو عادتاً تراویح کو ترک کرے گا وہ گناہگار ہوگا، 3 دن چھوڑے گا وہ گناہگار ہوگا، اور گناہ بھی استغفر اللہ رمضان کا. استغفر اللہ. ایک تقریباً 82-83 سال کے ایک شخص کو میں جانتا ہوں، اپنے اسلامی بھائی ہیں، وہ پوری تراویح کھڑے ہو کر پہلی صف میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ، کیا بات، ماشاء اللہ. جوانوں کو کیا ہوگی بھئی، جس کو کوئی عذر ہے، تکلیف ہے، اور اجازت افتاء کی طرف سے ملتی ہے، سنی عاشق رسول کو ان کو اجازت دیتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں، کرسی پہ پڑھ لیں، پڑھیں، چھوڑیں نہیں، ترک نہ کریں. مدنی چینل کے ناظرین، رمضان ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی جو ہے رحمت بھری ہے، اور سبحان اللہ اس کی سحر میں، اس کے افطار میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، مغفرت ہی مغفرت ہے. اللہ پاک کرم فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی تو آپ فرمایا کرتے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کو مرحبا، اس کے دن میں روزے ہیں اور راتوں میں قیام ہے، اور اس میں بیوی بچوں پر خرچ کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے. تو اپنی فیملی پر، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کیجئے، جو آپ کے ساتھ آس پڑوس میں غریب لوگ ہیں ان پر بھی خرچ کیجئے، اور خوب خوب اجر و ثواب کمائیے. اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کا ادب و احترام نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، چلتا رہا ہے ماہ رمضان مرحبا، رب کریم کا یہ احسان مرحبا. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا.